بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام و دعات اللہ، جس وقت سے ہم لوگ آئے ہیں اور پروگرام شروع تھا، آپ لوگوں کی گفتگو سننے کا موقع ملا، دعوت کی اہمیت کے سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی، اور یہ جو پروگرام 1 سال سے چل رہا ہے اس کی افادیت کے بارے میں بھی گفتگو چلی۔ اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے بھی بعض پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے، اور اگر کبھی شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تو بھی موبائل کے ذریعے سے خبر ملتی رہی، اور میں نے اس طرح کے پروگرام کو برابر ہی سراہا۔ جن لوگوں کی کوششوں سے یہ محنت ہو رہی ہے اور پروگرام چل رہا ہے، وہ سب کے سب لائق مبارکباد ہیں، خوش نصیبی ہیں ان لوگوں کی۔ ابھی دعوت کی اہمیت سے متعلق اور فضیلت سے متعلق ہم اور آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ دعات اللہ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ہر طرح کی بات تو آ ہی چکی ہے کہ اگر سامعین میں تعداد کم ہے تو بھی ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اس لیے کہ نبیوں میں سے بعض نبی کے بارے میں آتا ہے کہ 1-2 آدمی اور ایسا بھی آتا ہے کہ جن کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں، ایسے بھی نبی جو ہے وہ ہوں گے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ موبائل وغیرہ پہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ دعات کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بڑے عالم ہیں اور ان کے سامنے میں درس جاری ہے، اور درس میں 1 آدمی ہے سامنے، تو 1 آدمی اور 2 آدمی کو دیکھ کر کے ہمت جو ہے وہ نہیں ہارنی چاہیے، اپنے پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے متعلق دوسرے لوگ یہاں پہ تو جو بھی تاثر سنا، اچھا ہی تاثر سنا اور اچھا تاثر ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے خلاف بھی اگر کہیں کسی طرح کی کوئی بات ہے تو یہ افسوسناک بات ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس کا فائدہ ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خواتین سے متعلق جو ہے وہ بات آئی، خواتین کے اندر جو ہے وہ کچھ زیادہ فائدہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور مردوں میں بھی البتہ یہ بات آئی کہ عقیدہ وغیرہ سے متعلق بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ شاید مجھ کو منہج سلف سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی، تو دعوت اللہ کے سلسلے میں بھی سلف کا کیا طریقہ تھا، یہ طریقہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی جو آیت پیش کی گئی ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ دعوت یہ ہونی چاہیے، اللہ کی طرف بلانے کی ہونی چاہیے۔ ابھی ہم اور آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بڑھ کر کی اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کی طرف جو ہے وہ بلانا ہے، اپنے نفس کی طرف نہیں بلانا ہے، اور مقصد شہرت طلبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں جو آیت میں نے پیش کی ہے، دعات کے بہت سارے اوصاف جو ہے وہ بیان ہوئے، اور اس میں 2 وصف کا تو خاص طریقے سے ذکر آیا جو اس آیت کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر ہے کہ دعات کو کیا ہونا چاہیے، علیم ہونا چاہیے، علی بصیرت، میں بصیرت کے اوپر ہوں، علم اور یقین کے اوپر ہوں، اور میرے جو متبعین ہیں وہ بھی علم اور یقین کے اوپر ہیں۔ تو داعی کے لیے علیم ہونا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں بھی گفتگو ہر طرح کی آ چکی ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے دلائل وغیرہ کو بھی جاننا چاہیے، اختلافی بات نہیں رکھنا ہے، لیکن اگر اس طرح کی نوبت آ جائے
تو ہم جواب جانیں گے تب تو جواب جو ہے وہ دے پائیں گے۔ تو داعی کے لیے علیم ہونا ضروری ہے، اور دوسرے وصف کے اوپر جو خاص طریقے سے زور دیا گیا کہ اخلاص بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو چاہے دعوت کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، وہ کام عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مشہور حدیث ہے جس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آتا ہے، اس میں ایک قاری کا بھی ذکر آتا ہے۔ قاری جو محض ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل کیا ہے بھائی، رائے گاہ جو ہے وہ گیا، شہرت طلبی جو ہے وہ مقصود تھی، اور کہا گیا کہ تو نے اس مقصد کے تحت یہ کام کیا اور یہ کہا جا چکا، اور انجام جو ہوگا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو داعی کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا اخلاص کے اوپر بھی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ارے مولانا اس لیے کرتا ہے، مولانا اس لیے کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں سب کو مخلص جو ہے وہ جانتا ہوں، اور علم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ سب لوگ جو ہے وہ اچھے ہیں۔ علم میں اضافہ کی کوشش ہونی چاہیے، جیسا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ میرے رب تو میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ زیادتی سے متعلق دعا کرنے کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو دعات کو بھی اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور جو ہمارے دعات ہیں ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں ان کو، اور یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جو ہے پروگرام کو جو ہے پیش کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی طور پہ میں بھی جڑا ہوا ہوں ایک مدت سے، یہ کام جو ہو رہا ہے نہیں جانے کے باوجود بھی میں مطلع رہتا ہوں، اور مجھے دلی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لائق مبارکباد ہیں جو کام انجام دے رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے۔ تو ایک بات جو ہے میں نے یہ جو ہے وہ کہی کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بجے ختم کر دیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور آپ کے صحابہ کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ رب العالمین نے بتایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ رب العالمین کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا آپ داعی تھے۔ مکہ کے اندر کس طریقے سے دعوت پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں کہاں کیسے کیسے جاتے تھے، شخصی ملاقات بھی ہوتی تھی، بازاروں میں اوقات اور مجنہ وغیرہ کے بازار میں جو ہے وہ جاتے تھے، قبائل میں جو ہے وہ جاتے تھے، اور جانے میں ہی کیا ہے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا۔ پڑھا لکھا آدمی جو نہیں وہ بھی جو ہے وہ جانتا ہے، طائف کے سفر کو ہر کوئی جو ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ کیسی مشقت اٹھانی پڑی اور دشواریوں کا سامنا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو جو ہے وہ دیکھیے، حلیم تھے، بردبار تھے۔ یہ بردباری کا مقام نہیں ہے، اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کہے گا کہ ہاں ایسا کر دیا جائے، کہا گیا کہ ان 2 پہاڑوں کو ملا دیا جائے، پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی پیش کریں گے۔ اور زیادہ مدت نہیں گزری کہ ان لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی جو ہے وہ بھیجا، اور صحابہ کو بھیجنے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو داعی اور مبلغ کی حیثیت سے بھیجا، اور بخاری شریف کی جو کتاب التوحید کی پہلی حدیث ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم شہادۃ لا الہ الا اللہ، تم یہود کے قوم کے پاس جا رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت جو ہے وہ پیش کرو۔ دعوت میں توحید کی دعوت کی اہمیت ہے، اس لیے یہ بات آئی کہ کچھ دنوں کے اوپر توحید سے متعلق بھی ہمارے علماء جو جاتے ہیں پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، یہ موضوع بھی رہنا چاہیے، بڑا اہم موضوع ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس مقام پہ گئے تھے وہاں کی یہ حاجت اور ضرورت تھی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس موضوع کے علاوہ
دوسرا موضوع زیادہ اہمیت کا حامل ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے کتاب التوحید کی بڑی اہم حدیث ہے کہ آپ باخبر کر رہے ہیں کہ جہاں جاؤ گے وہاں کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور حالات سے واقف جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، میں عقیدے کے باب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ صحابہ کا کیا طریقہ تھا عقیدے کے باب میں، اور سلف کا کیا طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے مانند کوئی ذات نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یا ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن اللہ ہر چیز میں نہیں ہے۔ اور اللہ ہر جگہ ہے تو علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے تو ساتویں آسمان پہ عرش کے اوپر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا ہے نا اللہ بادی سے لونڈی سے، اس نے کیا کہا؟ اشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے یہ تفریق کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ہے، اور عجیب عقیدہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو سلف کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اندر، اپنے صفات کے اندر اور اسماء کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ جس طریقے سے وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر جو ہے وہ یکتا اور بے مثل، ذات میں جو ہے وہ مثل ہے، صفات میں بھی اس کے صفات کے جیسے بھی کسی کی صفات نہیں ہے۔ وہ سمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے کہا کہ عقیدے کے باب میں بھی ہمارے سامنے صحابہ کا طریقہ ہونا چاہیے، عبادت کے باب میں بھی ہمارے سامنے صحابہ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ جو ہمارے دعات ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو جو ہے وہ عام کرتے ہیں۔ ان کی کوشش اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے سامنے جو ہے عبادت کے باب میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ اور صحابہ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اس میں گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اس میں عبادت کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہر چیز کے اندر ہماری نگاہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ مقدم ہونا چاہیے۔ دعوت کے باب میں بھی جو ہے میں نے کہا، اور گفتگو جو ہے وہ ایک سے ایک جو ہے وہ نقطہ آ چکا، اور قیمتی اچھی سے اچھی باتیں ہم لوگوں نے جو ہے سماعت کی۔ تو جس حدیث پہ میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس چند اشخاص آئے جاننے کے لیے عبادت کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے عبادت کرتے۔ عبادت ہی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ عبادت ہی پوچھنے کیوں آئے؟ دیکھیں، ہماری پیدائش کا مقصد ہی ہے عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پوچھنے والے بھی آئے تو عبادت ہی پوچھنے کے لیے آئے۔ اور عبادت جب پیارے نبی کی بتا دی گئی، تب ان لوگوں نے کہا کہ کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم لوگ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اگلا بھی معاف ہے اور پچھلا بھی معاف ہے، اور جو بات کہی سب لوگ جو ہے وہ جانتے ہی ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں برابر جو ہے نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں برابر جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اگر ان تینوں باتوں کو دیکھا جائے، دوسرا پہلو بعض لوگ جو ہے یہ سمجھیں گے، بعض لوگ ایسے ہیں بھی کہ جن کے ہاں بغیر شادی کے جو ہے رہنا، مجرد زندگی گزارنا، یہ بڑی بات جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ عیب اور نقص کی بات ہے، بلا وجہ اور بلا سبب جو ہے وہ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں اچھی ہوتی
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے کہ قسم خدا کی میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں۔ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ فطرت کے اندر جو ہے وہ داخل ہے، جہاں بیوی کا جو ہے وہ حق ہے، وہیں انسان کے اپنے جسم کا بھی جو ہے وہ حق ہے۔ رات سونے کے لیے اللہ نے جو ہے بنایا، یہ ٹھیک ہے کہ سونے کے لیے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہی کے لیے نہیں، سونا بھی ہے اور عبادت کرنا بھی ہے۔ تو پیارے نبی کا دونوں عمل تھا، صرف جو ہے وہ رات بھر عبادت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پیارے نبی کو دیکھنا چاہے نماز کی حالت میں تو دیکھ لے نماز کی حالت میں، یہ بھی عمل تھا، اور دیکھنا چاہے سوئی ہوئی حالت میں تو اس حالت میں بھی پیارے نبی کو جو ہے پائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ صوم داؤدی کو آپ نے پسند فرمایا، وہ یہی ہے نا کہ ایک دن افطار اور ایک دن جو ہے روزہ۔ ہمیشہ روزہ رکھنا جو ہے یہ اچھی چیز نہیں، اگر اچھی بات ہوتی تو چپ سادھ دیتے پیارے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی جو ہے وہ کرتا ہوں۔ اور شادی سے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے شادیاں جو ہے وہ کی ہے، اور جس کسی نے میرے طریقے سے جو ہے وہ اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پیارے نبی کا طریقہ ہر باب میں مقدم ہونا چاہیے، عقیدے کے باب میں بھی اور عبادات کے اندر بھی اور معاملات کے اندر بھی۔ میری گفتگو ختم ہوئی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اور اس میں علیم اور مخلص کا لفظ آیا، اس میں حلیم بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ بردبار تھے۔ اخلاق کریمانہ سے ہم لوگوں کو عبرت اور معزت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے، یا علماء کرام نے جو دعات کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہم علماء کرام کو بھی ان اوصاف سے متصف فرمائے۔ اور یہ جو کوشش ہو رہی ہے اور جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کی کوشش سے یہ کام انجام پا رہا ہے، یقیناً وہ لائق مبارکباد ہیں اور خوش نصیبی ہیں ان لوگوں کی، اور جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کی بھی خوش نصیبی ہے۔ کبھی کبھار مجھے بھی جو ہے وہ شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی جانب سے اس کو قبول فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ وما علينا إلا البلاغ المبين